بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے دوستو؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری بات چیت ذی الحج کے ایام کے بارے میں چل رہی تھی، تو قربانی آخر شروع کہاں سے ہوئی، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے سے آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسا تعویل کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، اس لیے آپ کو یہ عمل خواب میں دکھایا گیا۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ، یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے؟ دنیا کا کوئی قانون، کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیں تو کسی میزان پر یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی حکمت نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا کہ اے بیٹے، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کی رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذبح نہیں کروں گا، بلکہ ان کی رائے اس لیے پوچھی کہ بیٹے کو آزمائیں کہ بیٹا کتنا پانی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے۔ وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جن کے صلب سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان، مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میرا قصور کیا ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، ابا جان، آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں آہو بکا نہیں کروں گا، میں روؤں گا اور چلاؤں گا نہیں، اور آپ کو اس کام سے نہیں روکوں گا، آپ اس کام کو کر گزریے۔ جب باپ بھی ایسا اول العزم اور بیٹا بھی اول العزم دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ اگر سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور وہاں ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے، روز اول سے یہ بتا رہا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ انسانوں کے دل میں یہ احساس، یہ علم اور یہ معرفت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، اور دین در حقیقت اتباع کا نام